لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي الأزاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی التجا ہے کرم تو اگر کرے، زباں کو دے وہ بات جو دل میں اثر کرے، اور اس فضائے پاک میں عمر میری تمام ہو، رخ نبی کی ہو صبح، زلف نبی کی شام ہو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نگاہ نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں سے وہ گزر گیا، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں، تو پھر باغ محمد پر کیوں نہ پھر بہار آئے۔ قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اس کی آواز آہستہ کر یار۔ جنتری کے لحاظ سے کل کا دن سال کا آخری دن ہوگا۔ آج 9 ذی الحجہ ہے اور کل بروز ہفتہ عید الاضحیٰ کا دن ہوگا۔ اس مہینہ پر آ کر اللہ کی قدرت ہے، سال اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے، نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینہ کی اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت اور بڑی عظمت رکھی ہے۔ اس مہینہ میں ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان پوری دنیا کے گوشے گوشے سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وقت بھی مقرر رکھا ہے، حج کا یعنی دن، اور جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر کیا ہے اور حج
کے لیے دن بھی مقرر ہے۔ الحج اشہر معلومات، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے۔ وہ اگر حج کے کوئی کرنا چاہے ان دنوں کے علاوہ کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو عام دنوں میں وہ جتنی بھی کوشش کرے گا حج کے وقت اور جگہ کے علاوہ اگر وہ حج کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ ایک خاص وقت مقرر ہے حج کے لیے، ایک خاص جگہ مقرر ہے حج کے لیے۔ تو وہ جو وقت ہے وہ یہ ایام ہیں، یعنی 10 ذی الحج 9 ذی الحج۔ تو کل کے لحاظ سے وہاں حج کا خطبہ ہو چکا ہے، اور آج ہمارے ہاں 9 تاریخ ہے اور کل عید کا دن ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو خاص شان اور فضیلت سے نوازا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دن رکھے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اپنی بارگاہ عالی میں صرف قبول نہیں کیا بلکہ اس کو منظوری دے دی، ایسی منظوری دی کہ قیامت کی صبح تک آپ نے مقام منی میں حج بھی کرنا ہے، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ بھی کرنا ہے، اس یاد میں آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب ملا ہے ان میں ابو الآباء کا لقب بھی ملا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ تھے، نسب میں ان کے باپ لگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی امتوں کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتے ہیں، روحانی باپ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ استاد ہیں ہمارے والد ہیں، تو کیا مطلب یعنی روحانی والد ہیں۔ تو ہر پیغمبر امت کے لیے روحانی والد کی طرح ہوتا ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا قال سنت ابیکم، یعنی ان کو اپنا باپ کہا، یعنی وہ حضور کے نسبی باپ بھی تھے کہ ان نسب در نسب جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام حضور کے نسبی والد کی طرح ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے مائی ہاجرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، نسبی یعنی نسب کے لحاظ سے ان کا رشتہ والدہ والا ہے، اور میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے روحانی ہے، روح کے لحاظ سے روحانی رشتہ، ایمانی رشتہ اور آسان کریں، وہ رشتہ جو ہے پیغمبروں کے ساتھ اولاد والا ہے۔ تو ہر پیغمبر کی جو امت ہوتی ہے وہ پیغمبر اس امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہے۔ تو میری اور آپ کی قسمت کا ستارہ کتنا بلند ہے کہ میرے اور آپ کے جو روحانی باپ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے باپ کی طرح بنایا، یعنی روحانی باپ۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شریعت دی تھی، جو ملت دی تھی، دو چیزیں جدا ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ملت، ایک ہوتی ہے شریعت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں ہم۔ جس طرح یہودی کہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہم جو تمہیں دعوت دیتے ہیں مذہب کی تم اسے قبول کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان کو فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، نصارہ کہتے تھے کہ تم ہماری ہدایت پہ آؤ، ہماری کتاب پہ چلو، ہمارے پیغمبروں کے پیچھے چلو، ہماری شریعت کو اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تہتدوا، ہدایت پالو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا مسلمانوں کی طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے، کہ ہمیں یہودی تنگ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری ملت بنو، ہمارے پیچھے چلو، ہماری کتاب کے پیچھے چلو، ہم پہ جو مذہب اترا ہے اس کے پیچھے چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس
نہ عیسائیوں کے پاس اصل دین موجود ہے، نہ یہودیوں کے پاس اصل دین موجود ہے۔ اصل دین تو وہ پیغمبر لے کے آئے تھے، ان ظالموں نے اس کو ضائع کر دیا، تو یہ دعوت تو ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ اور اگر وہ مراد لیتے ہیں وہ والے انبیاء جو سچے تھے کہ تم ان کی دعوت کو مانو، تو اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ان کو جواب دے دو کہ ہماری جو ملت ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، وہ تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ملت میں یعنی طریقہ کار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے، اس میں جو طریقہ کار تھا، جو ملت تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام والی تھی۔ اور شریعتیں جدا ہوتی ہیں، کیونکہ حضور ابراہیم علیہ السلام کے کئی ہزار سال بعد تشریف لائے، تو ظاہر ہے کہ حضور جب آئے تو آپ کی شریعت آپ کو جدا دی گئی کہ روزے کے احکام تبدیل، نکاح کے احکام تبدیل، میراث کے احکام ہونے تھے، اور اسی طرح زندہ رہنا تھا، مرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شریعت جدا دی۔ لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک ہی میں مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے قربانی کی اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے بدلے میں مینڈا ذبح کرا دیا۔ جب مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی برکت سے، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا آپ کی قربانی کو ہم نے قبول کیا۔ اس کی قبولیت اس درجہ ہے کہ آپ کی آنے والی ساری نسل یعنی قیامت تک جتنے لوگ بھی ہوں گے ان کو ہم قربانی کا حکم کرتے ہیں کہ تم نے بھی قیامت تک قربانی کرنی ہے۔ تو اب دیکھو ہم ملت میں طریقہ کار میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو یہودیت کے منہ پر تھپڑ لگ گیا، تماچا مار دیا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ یہ جواب ہم سے کیسے بن سکتا تھا؟ بظاہر وہ بات تو ٹھیک کرتے تھے کہ ہمارے طریقے پہ آؤ جی، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم اسحاق علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو تم ہمارے طریقے پہ آؤ۔ تو بظاہر اگر وہ آپ اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں تو پیغمبروں کا اپنا ذاتی طریقہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، وہ بات تو ایسی کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں کا مغز پھر جائے کہ جی ہم پیغمبروں کی دعوت کو کا انکار تو نہیں کر سکتے، پیغمبروں کی دعوت تو ٹھیک تھی، لیکن اس کے پیچھے ان کے اپنے عزائم مقاصد تھے کہ ایمان والوں سے ہم ایمان کس طرح چھین لیں، جس طرح ہم نے اپنا دین خود تباہ کیا، ایمان والے بھی ہمارے ساتھ گل مل کر اپنا ایمان برباد کر دیں، ان کے بھی دین، ایمان، اسلام کی اصل شکل و صورت باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے مجھ پر اور آپ پر رحم کیا، فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ان کی ملت پہ چلتے ہیں، ان کے طریقہ کار پہ چلتے ہیں، باقی شریعتیں ہیں تو شریعت محمدی جدا ہے، طریقہ کار تو وہی ہے۔ تو کتنا مختصر جواب دیا کہ شریعت ہماری حضور پہ الگ اتری ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے، اور طریقہ کار جو ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا۔ تو بتاؤ یہودیوں، اس کا کوئی جواب ہے؟ تو ان کا منہ بن گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ تو خدا کی مہربانی پہ آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری طرف سے جواب دے دیا، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ کہہ کر جواب دے دیا۔ اب وہ طریقہ جو قربانی کا تھا وہ ایک انوکھا طریقہ تھا۔ کائنات میں اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام تک آپ جائیں، اس انداز میں قربانی آپ کو نظر نہیں آ رہی، قربانی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ آپ ذرا غور فرمائیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں ذرا سوچ کے بولوں کہ کوئی کام کی دو چار باتیں خدا میرے ذہن میں بھی ڈال دے۔ اس طریقے کی کوئی قربانی آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس کے بعد بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں لوگ ذبح کرتے رہیں گے، لیکن وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، خاندان رسول نے، یہ رسولوں کا خاندان تھا، پیغمبروں کا خاندان تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی ان کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے دوسرے بیٹے کا نام تھا سیدنا اسحاق علیہ السلام، جن کے پیروکار یہودی ہیں۔
کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑیرے اسحاق علیہ السلام ہیں، تو پھر ان سے پوچھا جائے تم مسلمانوں سے کیوں ضد کرتے ہو، بخیلی کرتے ہو، مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں آپ، کہ اسحاق علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو تم ایمان والوں کے ساتھ یہ ضد، بخیلی، قتل و غارت، بغض، عداوت ان کو مٹانے کی جو تم کوشش کر رہے ہو، یا صفحہ ہستی سے مٹنے کی تمنا تم نے دل میں رکھی ہوئی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی، تو یہ کیوں کرتے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ضد کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے ساتھ بخیلی رکھتے ہیں، ہمیں ضد ہے، ہمیں اندر سے کوڑن ہے، ہمیں اندر سے جلن ہے، ہمیں یہ بات تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ کون سی بات؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے قربانی لی، جس کا میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ کروں گا آگے، تو وہ اپنی قربانی میں پورے اترے، یعنی باپ بھی اور بیٹا دونوں، فَأَتَمَّهُنْ، جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام پہ ہم نے ڈالی تھیں، فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے ان کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، ہم نے آپ کو کامیاب کر دیا، فرمایا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے پیغمبر آپ پر ہم نے بوجھ ڈالا، آپ کو ہم نے آزمایا، آپ پہ امتحان آیا، آپ نے اپنے دماغ سے، دل سے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور ہر قربانی جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف اتری تھی کہ یہ دینی ہے، یہ دینی ہے، ڈیمانڈ کی گئی، آپ نے اس کو پورا کر دیا، اب میں آپ سے تو ہوں راضی، تو اب میری طرف سے بھی ایک بات ہے۔ اللہ چونکہ قادر بھی ہیں اور غیرت مند بھی ہیں، دیکھو اللہ غیرتی ذات ہے نا، غیرت کا سرچشمہ خدا ہے، میں کہتا ہوں میں غیرتی ہوں، آپ کہتے ہیں ہم غیرتی ہیں، ہمارے بڑے غیرتی تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غیرتی تھے، تو لیکن غیرت آئی کہاں سے ہے، یہ ایک اصل بات ہے۔ ہمیں تو غیرتیں دی گئی ہیں نا، تھوڑی تھوڑی ہم پہ تقسیم کی گئی ہیں، لیکن دینے والا، غیرت کو پیدا کرنے والا، یہ غیرت کا کنواں نکالنے والا، اس کا پلانٹ لگانے والا، اس کا موجد، اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ وہ خود خدا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ غیرت کا سرچشمہ ہے، جہاں سے غیرتیں پھوٹتی ہیں، ابھرتی ہیں، تو اس غیرت مند ذات نے پھر یہ کرنا تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں پاس ہو گئے اور 100/100 نمبر لے لیا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر پوچھا میرے پیارے ابراہیم، اب میری غیرت یہ ہے، میری سخاوت یہ ہے، بادشاہ کی طرف سے اعلان یہ ہے، آپ مانگ لیں۔ آپ کیا مانگتے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذہن، ان کی طلب، ان کی جستجو، ان کی مانگ دیکھیں، آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر آپ نے مجھ سے امتحان لیا اور آپ خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کامیاب کر دیا ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مانگ، آپ خود ہی دے دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن اگر آپ مجھ سے کہتے مانگ، تو فرمایا میں آپ سے ایک چیز مانگوں گا، صرف ایک چیز۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم، وہ ایک چیز کیا ہے؟ مانگنا تیرا کام ہوگا، شرف قبولیت سے آپ کی دعا کو قبول کر دینا، آپ کو نوازنا میرا کام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے امتحانوں کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنے غم اٹھانے کے بعد، اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا، یا اللہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے اللہ، میں تجھ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں جو تیرے خزانوں میں بھی ایک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کوئی اور چیز بنا نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ خدا نے
اپنی چاہت اور چائس کے مطابق، اپنے لازوال علم کے مطابق، جس طرح اس کی ذات حی قیوم ہے، لازوال ہے نا، اللہ پہ کوئی زوال آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو اسی طرح اللہ نے اپنے لازوال علم کے مطابق خزانے پیدا کیے، انسان پیدا کیے، جانور پیدا کیے، سونا پیدا کیا، ہیرے پیدا کیے، جواہرات پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، آسمان بنائے، اس میں ستاروں کا نظام قائم کیا، سورج ستارے بنائے، فرشتے بنائے، لوح بنایا، قلم بنایا، عرش بنایا، فرش بنایا، پیغمبر پیدا کیے، سمندر بنائے، کائنات میں جو کچھ دن بنایا، رات بنائی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کے مطابق جب حضور کو پیدا کیا تو حضور کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح میری خدائی پہ کوئی زوال نہیں آ سکتا، میں ایک ایسا نبی بناؤں گا کہ اس کے مصطفیٰ ہونے پہ کوئی زوال نہیں آئے گا. یعنی اس کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں ہوگا، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی اس کے بعد کوئی پیغمبر خدا نہیں آئے گا، وہ آخری ہوگا. اور دیکھو خدا کی مہربانی، میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے نا، ہم اس وقت ذرا آپ تھوڑا سا چشمے تصور سے سوچیں ذرا کہ 14 صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. پہلی خوشی تو یہ ہے کہ اس نے جانور نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، وہ بھی اس کی مخلوق ہے، مچھر بھی خدا کی مخلوق ہے، خنزیر بھی خدا کی مخلوق ہے، ہاں جی سانپ بچھو بھی خدا کی مخلوق ہے، گندی نالی میں پڑے ہوئے کیڑے بھی خدا کی تو مخلوق ہیں. پہلی مہربانی تو یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. اور پھر مہربانی یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. کیا مطلب؟ یعنی حضور آخری نبی نہیں آ سکتا ان کے بعد، قیامت آئے گی، ان پہ اترنے والی کتاب آخری کتاب. کیا مطلب؟ یعنی اس کے بعد کوئی ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نہیں اتارے گا، بس یہ آخری کتاب تھی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اور فرمایا خوش ہو جاؤ میرے رسول کے امتیوں کہ ہم نے تم کو امت بھی آخری بنایا ہے. اور آخری امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ کوئی گواہ بھی نہیں ہے. میرے اور آپ کے گناہوں پر کون گواہ ہے؟ مثلا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ہم ان پہ گواہ ہیں، ہمارے نبی ان پہ گواہ ہیں کہ ایک حابیل تھا، قابیل، جن کا قصہ میں نے سنایا، یہ ظالم تھا، اس نے یہ ظلم کیا، یہ نیک تھا، اس نے یہ نیکی کی. قیامت کے دن یہ امت اٹھ کے گواہی دے گی، یا اللہ یہ حابیل نیک تھا، قابیل برا تھا، ہم گواہی دیں گے. نوح علیہ السلام کے اتنے لوگ ایمان لائے تھے، اتنے نہیں لائے تھے، یا اللہ یہ ساری امت اٹھ کے کہے گی ہم گواہی دیتے ہیں. اسی طرح باقی امتیں ہیں، تذکرہ مشکل ہے، ٹائم تھوڑا. تو ساری امتوں کی گواہی حضور کی امت دے گی. آخر میں آنے کے ہمارے اور آپ کے 2 شرف ہوئے، 2 شانیں ہوئیں. ایک شان یہ ہے کہ ہم آخری امت ہیں کہ ہمارے بعد امت نہیں آئے گی. جس طرح پیغمبر کے بعد پیغمبر نہیں آئے گا، شان ہے. کتاب کے بعد کتاب نہیں آئے گی، قرآن کی شان ہے، عظمت بلند ہو گئی. امت کے بعد امت نہیں آئے گی، اس امت کو شرف مل گیا، اس کو عزت اور وقار اور اس کا افتخار بلند ہو گیا. ایک شان تو اس کی یہ ہوئی. اور دوسری شان یہ ہوئی کہ جب کل قیامت کے دن یہ میدان محشر میں آئے گی یہ امت، تو ان کے گناہ کہا جائے گا کہ سب کا حساب کتاب کرو، تو ہم ان کی امتوں کی گناہوں پر اور نیکیوں پر گواہ ہوں گے. آخر میں آنے کا شرف یہ ہوگا کہ ہمارے بعد تو کوئی امت ہی نہیں ہے. جب ہمارے گناہوں کو تولنے کی بات آئے گی تو کوئی گواہ ہی نہیں ہوگا. جب گواہ ہی نہیں ہوگا تو کیس خارج ہو جائے گا. اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں داخل کر دو. گواہ نہ ہو تو کیس خارج ہو جاتا ہے. تو اس امت کا آخر میں آنا اس لحاظ سے بھی شرف کی بات ہے کہ اس پہ کوئی گواہ ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ میں آپ سے آپ کا پیغمبر مانگتا ہوں. دیکھو اتنے امتحانوں کے بعد مانگی تو کیا چیز مانگی. تو اللہ نے جواب میں فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بات کو میں رد نہیں کرتا. میرے خزانے ہیں، ان خزانوں میں ایک ہیرا چمک رہا ہے، اس کا نام میں نے خود رکھا ہے عرش بری پر. نام نامی اسم گرامی ان کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو یا چپ رہو،
اور اگر پڑھتے ہو تو پھر دل و جان کے ساتھ بڑی عظمت دل میں لا کر درود پڑھنا چاہیے کہ ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جب ان پہ درود بھیجو تو آپ نے اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو حاضر رکھ کے پڑھے نا تو برکات آدمی محسوس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم حنیفہ سے کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا کہ جب یہ اتحیات پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اللہم اتحیات کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو بھول جائے تو سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ اللہم کہے تو میں نے اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں کیا. فقہ سے یعنی مسئلہ نکلتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، قرآن حدیث کی آیتوں سے مسائل کا جو استنباط کیا اس کو فقہ کہتے ہیں، آسان بات ہے. تو اب میں اللہم کوئی کہے تو میں اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں کرتا، میری فقہ. صلی بھی کہہ دے تو اس پہ بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے. اعلیٰ بھی کہہ دے اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے. لیکن اس نے کھڑا ہونا تھا اٹھ کے، اگر وہ بھول کر کہتا جلدی میں اللہم صلی علی محمد کہہ دے، منہ پہ محمد آتے ہی اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. وہ جب اٹھ کے کھڑا ہوگا 2 رکعتیں پڑھے گا پھر سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے سلام پھیرے گا، اس پہ سجدہ سہو واجب ہے. تو حضور نے فرمایا تم جب میرا نام آئے تو میرے نام کے ساتھ تمہیں کیا ضد تھی کہ میرا نام آ گیا تم نے بندے پہ سجدہ سہو واجب کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں ضد کرنے والا؟ اب حضور مسئلہ پوچھ رہے ہیں ان سے. تو امام اعظم حنیفہ کی عظمت کتنی بلند ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جس بندے نے آپ پہ درود پڑھا ہے یہاں درود بنتا نہیں تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ انگلی اٹھانے کے بعد اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. اب اس نے جو درود پڑھا ہے محمد کا صلی علی محمد، اس نے بھول کر کہا ہے. آپ کا نام آئے، آپ کا پیارا نام آئے، آپ کے محبتوں والا نام آئے تو آدمی کے اندر انکوں میں کہتے ہیں سیکنڈا کھڑا ہو جانا چاہیے. آدمی کا بدن ذرا ہل جائے کہ کس محسن اعظم کا نام میں لے رہا ہوں، کس ذات کا میں نام لے رہا ہوں. وہ کتنی بڑی ذات ہے جن کا نام میں لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے پورا قرآن اتارا اور جگہ جگہ ان کی صفات کو بیان کیا. خود خدا نے آسمانوں پر بیان کیا ہے. اور جب تو بیٹھا ہوا ہے اور تو جو ہے بے فکری میں حضور کا نام لیتا ہے یا رسول اللہ یہ بھول کر آپ کا نام لے رہا ہے اس لیے میں نے اس پہ سجدہ ڈالا. تو حضور نے اس مختصر اور خوبصورت جواب کو پسند فرمایا کہ بھول کر حضور کا نام نہ لیں. تو جب بھی حضور پہ درود کی باری آئے تو بے فکری کے ساتھ درود پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے اور بڑی کم ہمتی ہے. اس لیے بڑا سوچ لے آدمی پہلے کہ اب میں منہ سے کیا بات نکال رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آسمانوں سے ہم نے ان کا نام رکھ کے آپ کے سامنے بھیجا ہے. نام نامی اس میں گرامی ہے، سب نے درود پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آلہ بھی پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. ان کی آل کا ان کے اصحاب کا نام بھی لیا کریں کہ یہ بہت اونچے لوگ تھے، ان کی وجہ سے ہمارا نام ہے، ان کی وجہ سے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا اسلام قبول ہے. ورنہ اگر صحابہ و اہل بیت نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا یہ کلمہ کہاں سے آیا ہے. حضور نے فرمایا ایمان والوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بات میری لینی ہے ساتھ. اے ایمان والوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. حدیث ہے، علماء بیٹھے پوچھ لیں. حدیث شریف ہے، حدیث پاک ہے. صرف حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے. ہم لوگوں کی زبانیں خراب ہو گئی ہیں، گندی ہو چکی ہیں. ہم قرآن حدیث نبی تو کہنے وقت آدمی تھوڑا سا احتیاط اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ وعطرتہ، کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک حدیث میں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک، و سنتی اور اپنی سنت. اور دوسری حدیث میں ہے کتاب اللہ و عطرتہ، اللہ کی کتاب قرآن و عطرتہ اور اپنی اولاد تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت کو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے ذہن میں اس کا ایک ترجمہ آیا، ایک مفہوم آیا
جو میرا اپنا ذوق ہے. تو میں نے ایک جمعہ پڑھاتے وقت ایک مسجد میں یہ بیان کیا تو ایک صاحب جوش میں آئے تو انہوں نے میرے جیب میں 2000 روپے ڈال دیے. کہنے لگے جی آپ نے بڑا مزے کا ترجمہ کیا. میں نے کہا میں نے بھی نہیں کیا, میرے ذہن میں خدا نے ڈالا ہے. یہ جو کہا نا کتاب اللہ و عطرتی, میں تمہارے اندر اپنی کتاب قرآن پاک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, اے میری امت اس کو پکڑنا. و عطرتی میری اولاد کے پیچھے چلنا, وہ سنتی میری سنت کے پیچھے چلنا. تو سنتی ہی کہہ دیا تھا تو کافی تھا, عطرت کیوں کہا؟ اس لیے عطرت کہا, یہ اب جو بات میں کرنا, عطرتی میری اولاد تمہارے اندر ہوگی, ان کا پلہ نہ چھوڑنا. عطرتی اس لیے کہا کہ میرے جو اہل بیت ہیں, امام حسن, امام حسین, علی شیر خدا, فاطمۃ الزہرا, جو میری اولاد ہیں, حضرت عباس وغیرہ, یہ جو میری اولاد ہیں, میں اپنی سنتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور اپنی اولاد کے میری سنتوں پر سب سے زیادہ چلنے والے, ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہونے والے, نہ ڈگمگانے والے اگر ہوں گے, تم اگر دیکھنا چاہو کہ حضور کی سنتوں پہ کون چل رہا ہے, فرمایا وہ عطرتی ہی میری سنتوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی میری اولاد ہوگی. اس بات سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے, سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے حضرت علی شیر خدا, جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا, بچے تھے, ابھی جوان نہیں ہوئے تھے, بچپن میں اسلام قبول کیا, اور حضور نے ان کے اسلام کو قبول کیا, اس پہ مہر لگائی. ورنہ اللہ بھی کہہ سکتا تھا یہ بچہ ہے اور آپ یا رسول اللہ ان کے اسلام قبول نہ کریں, ابھی بچے ہیں, جب یہ بلوغت کو پہنچ جائیں, جوان ہو جائیں, پھر ان کا اسلام قبول کیا جائے. تو اسلام کسی کے اسلام کو, شریعت محمدی کسی کے کلمے کو, مسلمان ہونے کو بچپن میں قبول کرتی ہے. اور اس کی ایک اور مثال دے دوں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر میں, تو ہم مولوی صاحب کو یا کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلا کر کہتے ہیں حضرت بچے کے کان میں اذان دیں. ہم بچے کو جب وہ نومولود ابھی پیدا ہوئے, اس کے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے, صرف اتنا ٹائم گزرتا ہے کہ اس کو ہم غسل دیتے ہیں, بعض لوگ غسل بھی نہیں دیتے, کان میں اذان دے دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے دے دیں. تو بچے کے کان میں اذان دے کر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے, اذان دو, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہدو ان محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, تاکہ یہ گواہی بن جائے کہ یہ مسلمان ہیں. تو اسلام اس بچے کو مسلمان مانتا ہے. حضرت علی شیر خدا پر جب اسلام پیش کیا تو وہ ابھی بچے تھے, ان کے اسلام کو بھی مانتا ہے. تو جب اسلام بچے کے اسلام کو مانتا ہے, جب شریعت محمدی کسی بچے کے کان میں اذان دی جائے اس کو مسلمان مانتی ہے, تو شریعت جو جہاں جہاں حکم لگاتی ہے کہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کرو, تو یہاں بھی شریعت ہے. ورنہ تم یہ کہو کہ جی بچے کو کیا پتا, آپ اس کان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم مسلمان نہیں مانتے. شریعت مسلمان مانتی ہے, تم کون ہوتے ہو؟ علی شیر خدا کے اسلام کو اسلام نے, حضور نے قبول کر لیا, تم کہو کہ جی وہ بچے تھے ہم نہیں مانتے, ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, ابھی 18 سال کے نہیں ہوئے تھے. جب اسلام بچے کے کان میں اذان دینے کے بعد اسے مسلمان مانتا ہے, جب شریعت محمدی 7-8 سال کے جو بالغ بھی نہ ہو کلمہ پڑھ لے, اس کے کلمے کو ایکسپٹ کرتی ہے, شریعت مانتی ہے, اسے مسلمان مانتی ہے. وہی شریعت کہتی ہے کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں اور ان کے خاندان چاہتا ہو کہ ان کی شادی ہو جائے, اسلام اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس نکاح کو قبول کرتا ہے. اس نکاح کو زنا نہیں کہتا, اس نکاح کو بدکاری نہیں کہتا, اس نکاح کو ریجیکٹ نہیں کرتا. اسلام کہتا کوئی بالغ ہو جائے, اس کی ماں باپ زندہ ہیں, کوئی بھی اس کا بڑا زندہ ہے, یا وہ خود کرنا چاہے بالغ ہونے کے بعد نکاح, تو اسلام اس نکاح کو مانتا ہے, ایکسپٹ کرتا ہے. اور یہاں حکومت کہتی ہے کہ جی جو بالغ ہو یا نہ ہو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اگر کوئی بچہ جب تک 18 سال کا نہ ہو تو اس کی شادی بچہ اور بچی کی نہیں ہو سکتی. شریعت کہتی ہے ہو سکتی ہے, بالغ ہونا شرط ہے, بلوغت یہ شرط ہے. شریعت کہتی ہے بلوغت شرط ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں چاند دیکھنا شرط ہے. رویت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا, چاند دیکھو تو چھوٹی عید, چاند دیکھو تو بڑی عید, مہینہ تبدیل,
چاند نظر نہ آئے، نہ عید ہوگی نہ مہینہ تبدیل ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں ناراض نہ ہونا کہ بہت سے لوگ آج عید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی مسلمان بھائی ہیں جانور ذبح کر رہے ہیں، تو یہاں آج 9 تاریخ ہے، اس 9 کو کوئی 10 نہیں کر سکتا، تو کس طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ میری آج عید ہے؟ تو اسلام کے اندر بلوغت شرط ہے، 18 سال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ 18 سال کی قید لگانے کا معنی یہ ہے کہ آپ بدکاری کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ اور یہ کون سی اسمبلی نے قانون بنایا ہے؟ میری اور آپ کی اسمبلی نے، یعنی ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں کوئی پیپل پارٹی کا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کا ہوگا، کوئی جمعیت کا ہوگا، کوئی کون سی پارٹی کا ہوگا، سارے پارٹی ہیں لوگوں کی اپنی اپنی، ٹھیک ہیں، ہم کسی کی پارٹی پہ اعتراض نہیں کرتے کہ تم اس کے ساتھ کیوں ہو، لیکن یہ سارے لوگ جو ہمارے ہیں، جس کو میں فالو کرتا ہوں، جس کو وہ کرتے ہیں، جس کو وہ کرتے ہیں، ان سب نے وہاں بیٹھ کے یہ قانون بنایا ہے کہ جی 18 سال کا بچہ جو ہے وہ جب تک 18 سال کا نہیں ہوگا اس کی شادی نہیں ہوگی۔ ہم اس کو غیر اسلامی ایکٹ کہتے ہیں، یہ غیر اسلامی قانون ہے۔ آپ اس بات سے متفق ہیں یہ اسلام ہے یا غیر اسلام ہے؟ غیر اسلام ہے۔ میرا بچہ جوان ہے، بالغ ہو گیا، میری بچی جوان ہے، بالغ ہو گئی، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے، باپ ہونے کے، مجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر سکتے ہو، لیکن پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ ایسے قانون کو ہم مانیں گے نہ؟ آپ مانتے ہیں دل و جان سے، ٹھیک ہے، ڈر کی وجہ سے سارے لوگ چپ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم نے کوئی بات کی، اچھا بعض لوگ اتنے ہم گھبرا چکے ہیں، اب اتنے بزدل ہو چکے ہیں ہم کہ ہمیں ڈر ہے موت کا، حالانکہ وہ آسمان سے آتی ہے، ٹائم ہے اس کا، اتنے ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ پہل کون کرے گا۔ دل سے سارے لعنت بھیجتے ہیں اس قانون پہ کہ خدا کی لعنت ہو اس اسمبلی پر، عذاب آئے اس اسمبلی پر، خدا ان کو تباہ کرے اس اسمبلی کو، خدا کوئی مجاہد لائے جو ان سب کی نسل کو اڑا کے رکھ دے، لیکن پہل کون کرے؟ سارے کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف قانون ہے، لہٰذا ہم پہل کرتے ہیں۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایسے فرسودہ نظام کو، ایسے بغیرت نظام کو، ایسی بغیرت قانون کو بولو ہم نہیں مانتے، اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس پہ سارے بولیں بھیا حاضری لگوائیں اللہ کے ہاں، ہم اس پہ دو پھانسی بھائی، ہمیں دو پھانسی جلدی ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس، لیکن ہم یہ نعرہ لگا کے جائیں گے کہ یا اللہ تیری شریعت کہتی تھی کہ یہ بات حق ہے اور یہاں کی اسمبلی کہتی تھی حق نہیں ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم امام حسن امام حسین صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم 2 نمبر قانون کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بس یہ آپ کا نام آ گیا، آپ کی اور ہماری ذمہ داری پوری ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو شعور آئے، غیرت آئے، لگتا نہیں ہے غیرت آئے، اللہ کرے ان کو غیرت آئے کہ یہ اس کے خلاف اٹھیں کہ بھائی یہ آئندہ آنے والا وقت بڑا خطرناک ہوگا اور یہ بدکاریوں کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کب تک سوئیں گے آپ؟ جو قوم جاگتی ہے وہ اپنا حق پاتی ہے، اور جو قوم سوئی ہوتی ہے وہ کبھی اپنا حق حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ جاگنا پڑے گا، مار کھانا پڑے گی، اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ہمیں مار کھانا پڑے گی، ہمیں جیل جانا پڑے گا، ہر مصیبت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ہر جابر اور فاسق کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑے گا، تب ہماری نسلیں کو بقا بھی ہوگا اور وہ ہماری قبروں پہ آ کے ہمیں سلام بھی کریں گے۔ اور اگر ہم اسی طرح بزدل بنے رہے اور خاموش بنے رہے تو کل اگر ہم اپنی قبروں میں جائیں گے تو ہماری یہ اولادیں آ کر ہماری قبروں پر پیشاب کریں گے اور تھوکیں گے کہ یہ وہ ذلیل لوگ تھے، یہ ہمارے باپ دادا وہ جھوٹے تھے، یہ وہ مکار تھے، یہ وہ بزدل تھے کہ جنہوں نے حق کی بات کو دیکھ کر بھی اپنی زبان کو بند کیا۔ ہم پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب حق کو دیکھا کہ یہ حق ہے تو باپ کے مقابلے میں آگے لوگوں، میں نہیں کہتا، میری کیا مجال ہے، قرآن کہتا ہے، خود باپ کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی کھلی آنکھوں سے کہ آپ گمراہی کا کام کر رہے ہیں، یہ جو آپ بت پوجتے ہیں، بت فروشی کر رہے ہیں، یہ کھلی گمراہی ہے، یہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے۔ تو باپ نے جواب میں کیا کہا؟ وہی بات جو آج بھی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، یعنی تم پہ ٹیکس لگ جائے گا۔ آج کہتے ہیں تم ادھر نکلو گے تو ٹیکس، ادھر جاؤ تو ٹیکس،
یہ ٹیکس، اور ہم سارے کے سارے بزدل بن کے سر نیچے کیے ہوئے ہیں اور پریشان حال ہیں کہ جی ہمارے منہ سے اگر کوئی ایک لفظ بھی ادھر ادھر نکل گیا تو ہو سکتا ہے ہمارے خلاف کوئی مقدمہ نہ بن جائے۔ مقدمہ مردوں کے خلاف بنتا ہے، مقدمہ مردوں کے خلاف بنتا ہے، چوڑیاں ڈالنے والوں پر مقدمہ نہیں بنتا۔ آواز حق بلند کرنے والوں کے پیچھے کتے بھونکتے رہتے ہیں، آواز حق بلند کرنے والوں کے پیچھے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن حق حق ہے لوگوں، خوشبو خوشبو ہے لوگوں، سچائی سچائی ہے لوگوں، اس سچائی کا ساتھ دو، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کرو۔ انشاءاللہ خدا آسمان سے دیکھ رہا ہے، جو 100% سچی نیت کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج بھی خدا وہی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان سے مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، وہ خدا وہی ہے، خدا نہیں بدلا، اس کی طاقتیں نہیں بدلی، اس کے فرشتے کم نہیں ہوئے، اس کے فرشتے مرتے نہیں ہیں، اس کی طاقتیں مرتی نہیں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب کیا نا، باپ نے کہا گھر سے نکل، ٹیکس لگ جائے گا، پتھر ماروں گا، یعنی دھمکیاں آپ دیکھیں نا، ماروں گا، گھر سے نکل جا، اور کچھ ہو نہ سکا۔ او بھائی سچائی تو یہ تھی، باپ اگر سچا تھا، بتوں کے اندر اگر کوئی سچائی تھی، ان سے کچھ بنتا تھا تو باپ کہتا بیٹھ، تو کس بنیاد پر کہتا یہ بت کچھ نہیں کرتے، دلائل دے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام دلائل کی دنیا میں ہار جاتے تو بات بنتی تھی۔ یہ کیا گٹیا اور چھوٹا دماغ تھا جو آج بھی ہے کہ بجائے دلائل دینے کے کہتے ہیں کہ جی جیل میں چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، تو مر گئے تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی تو ہم زندہ ہیں نا، مر گئے تو کیا ہو جائے گا؟ ساری دنیا مری ہے، اچھے اچھے مر گئے۔ دلائل نہیں ہے ان کے پاس، ایک ہی دلیل ہے، مارو بھائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے قریب کیا تو وہ سمجھے ڈر جائیں گے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام۔ ابراہیم خلیل اللہ، امام الموحدین، جنہوں نے توحید میں بڑی نزاکتیں پیدا کی۔ توحید ہے لیکن نزاکتیں پیدا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جن کو لقب ملا امام الموحدین، کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ابراہیم علیہ السلام کو موحدین کا لقب وہاں سے ملا۔ امام الموحدین بننا کوئی گپ نہیں تھا، یہ رب کی طرف سے لقب ملا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے رب کی توحید میں ایک ذرے کی ملاوٹ شامل نہیں کی۔ رب کی توحید میں انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ پتا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھو میں بول رہا ہوں، میرے ماننے والے، ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے یہ آگے میرے سامنے ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ کوئی کی تعریف کروں تو آپ تڑپ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں نہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہے، نہ ان کا باپ ان کے ساتھ ہے، تو اور کون ہوگا؟ باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہو سکتا، باری تعالیٰ گواہ رہنا، میں تیری محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ لگایا نا، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا صرف نعرہ کام نہیں دے گا، اب آزمائشیں آئیں گی۔ گھر سے نکالے آزمائش، باپ نے کہا پتھر ماروں گا آزمائش، لوگوں نے چھوڑ دیا آزمائش، بیٹا نہیں ہے آزمائش، بیٹا ملا آزمائش، بیاب و گیا وادی میں چھوڑا ہو آزمائش، اس کے گلے پہ چھری پھیرو آزمائش، داڑھی سفید ہے بوڑھے پہ آزمائش آئی، اور جوان پہ آ جائے تو ذرا ٹھہر جاتا ہے، اور داڑھی سفید ہو 100 سال کا آدمی ہو جائے اس میں طاقت ہی کتنی ہوتی ہے۔ اور پیغمبر کے اندر اگر ظاہری جسم بوڑھا ہو چکا تھا لیکن ان کا ایمان جوان ہوتا جاتا تھا، ہر قربانی کے بعد ایمان جوان ہوتا رہتا تھا۔ تو اگر آدمی کا جسم بوڑھا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ خلاق عالم کا قانون ہے، کبھی بچہ ہوگا، کبھی جوان ہوگا، کبھی بوڑھا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا بوڑھی ہوگی، رب کا نظام ہے، لیکن لوگوں اپنے ایمان کو جوان رکھو، ایمان جوان رکھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایمان جوان رکھا۔ جب آگ کے قریب کیا، آئے فرشتے آسمان سے، ہم آئے ہیں آپ کو بچانے کے لیے، خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ جی خود آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، اگر تم خود آئے تو بڑی مہربانی،
بیچنے والے نے اگر بھیجا ہے تو بات کرو. فرمایا نہیں, ہم خود آئے, اس کی اجازت سے آئے, لیکن خود آئے, آپ کو بچانے کی غرض سے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ, تم چلے جاؤ. اگر خدا اپنے خلیل کو اس آگ میں آج جلانا چاہتا ہے اور میری قربانی قبول کرنا چاہتا ہے تو خلیل رب جلیل کے آرڈر پر آج جلنے کے لیے تیار ہے. جلیل اگر جلاتا ہے تو خلیل اس کی محبت میں آج جلنے کے لیے تیار ہے. آگ میں چلے گئے. سنا ہے آپ نے کیسا؟ لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے ہر سال سننا چاہیے. اس قصے کو لفظ بلفظ پڑھا کریں, ایمان تازہ کرنے کے لیے, ثواب کی نیت سے کہ انبیاء کی باتیں سننا حدیث ہے, اس کو سننا سنانا ثواب ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں چلے گئے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے چلے گئے. علماء نے لکھا ہے نا کہ جو بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو, مفت میں تمہیں وظیفے نہیں بتاتا. لوگ کہتے ہیں جی ساری دنیا آ کے نیٹ پہ, ٹیک ٹاک پہ, پتی فلاں فلاں پہ آ کے وظیفے بتاتے ہیں. میں نے کہا جی وہ مفت, وہ بس حسن انہیں وظیفے یاد حسن. ہم سے کوئی پوچھتے ہیں, ہم ٹھیک ٹھاک پیسے لے کے وظیفہ دیتے ہیں. مفتہ میں کسرہ پھوک نہ مار دو, یہ فضول گل. اللہ کے کلام دی توہین ہے, کسا شف کرو. اس لیے ایک بندہ آیا جی حاجی مڑے پترا جن لگے دیں. میں جی آؤ کٹ دیں, جن شن کڑے 200 روپے دینے. میں پرا سٹے میں ہمارا پتر 200 نہیں کہندا ہے. آپ بدبخت ہے پترا جن کڑال کے 200 روپے دینے, تو شرم نہیں آندی. 200 دیاں ٹافیاں کوئی نہیں لبدی ہیں. لوگوں کے ہاں کیا مطلب؟ اس کے پیچھے ایک بات چھپی ہوئی ہے, یعنی لوگوں کے ذہن میں اللہ کے کلام کی عظمت ہی نہیں ہے. لیکن میں چونکہ آج 9 تاریخ ہے, جمعے کا دن ہے بابرکت, تو میں برکت کی وجہ سے بتا دیتا ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, عامل لوگ جو ہوتے ہیں, عملیات جاننے والے, انہوں نے اس کے عدد نکالے ہیں. بعضوں نے کیا نکالے, بعضوں نے کیا, لیکن جو زیادہ اتفاقی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے عدد ہیں 450. 450 450 اس کے عدد ہیں. اس عدد پر کوئی اگر اس کو پڑھے جائز کام کے لیے, ناجائز کے لیے نہیں, کس طرح پڑھے؟ مسجد میں جا کر بیٹھے ایک کونے میں, جگہ اور وقت مقرر رکھے. فرمایا کہ ذہن کو اگر حاضر رکھ کے جگہ اور وقت مقرر کر کے 41 دن تک اس کو 450 دفعہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے, اور پھر اس کے بعد ساری زندگی 500 دفعہ پڑھتا رہے, تو اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی ٹکڑے کر کے اس کو روزی عطا کرے گا. یہ ایسا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے آگ میں, تو ان کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لفظ سارے پڑھ لیں ذرا, یاد ہو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, و نعم الوکیل. اللہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا کرے. وظیفہ کب کارگر ہوتا ہے بھائی؟ جب کسی عمل کے کارگر ہونے کے لیے تصحیح الفاظ ضروری ہیں, الفاظ کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر الفاظ غلط پڑتے ہیں تو اس عمل کا اثر نہیں ہوگا, رب کی بارگاہ سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا حسبنا اللہ. اب اندازہ لگائے نا, آگ میں جا رہے ہیں, کیسا منظر ہوگا, اور پڑھ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جاؤ فرشتوں میں تم سے نہیں مانگتا, جاؤ نکل جاؤ میں تم سے نہیں مانگتا. نزاکتیں پیدا کی, توحید میں نزاکت دیکھو کیسی نزاکت ہے. حالانکہ فرشتے کھڑے تھے, آگے سوال ہی نہ کرتے کہ تم خود آئے یا کسی نے بھیجا ہے, تو ان پہ کوئی ڈنٹ شنٹ نہیں پڑتا اللہ کی طرف سے, کیونکہ فرشتے آگے کھڑے ہو گئے, ہاں جی کیا مدد کریں. وہ کہتے جی آگے اس کو ذرا ہٹا دو, تو فرشتہ پر مارتا ہٹ جاتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نزاکتیں پیدا کی, سوال کر دیا, کوشچن کیا فرشتوں پر کہ آپ خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم خود آئے ہیں. تو فرمایا نہیں ہو سکتا, توحید میں ملاوٹ میں برداشت نہیں کروں گا. خود آئے ہو, بڑی مہربانی, چلے جاؤ, بچانے والا اوپر بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو فرمایا یا اللہ میں صرف اور صرف تجھ سے مانگتا ہوں, کسی اور سے نہیں مانگتا. تو اللہ کو غیرت آئی. میں نے کہا نا خدا غیرتوں کا سرچشمہ ہے, جیسے کہ شروع میں میں نے کہا, اس کو غیرت آئی. تو اس نے کیا کہا, آگ کو خطاب کیا. کتابوں میں لکھا اس کو ڈائریکٹ خطاب کیا, ڈائریکٹ آگ کو. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار رکونی یا نار,
اے آگ یا نار کونی، نار آگ کو خطاب کیا ہے، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن، بردن و سلامن علی، نزاکتیں پیدا کی تو رب نے بھی کیسی نزاکت پیدا کی اپنے کلام میں، کن الفاظ سے آگ کو خطاب کیا؟ یہ نہیں کہا اے آگ بس ٹھنڈی ہو، اوپر سے دیکھو نیچے کہا نا میں توحید میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، تو رب نے کہا میں اپنے پیغمبر کو بچاؤں گا لیکن ان کی عظمتوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا رہوں گا۔ کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی، اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، سلامن سلامتی کے ساتھ، بس اتنا نہیں کہا، علی ابراہیم، میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام پر اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ایک لفظ بھی آ سکتا تھا ٹھنڈی ہو جا، نہ، رکونی بردا، کیا محبت کا لفظ ہے اپنے پیغمبر کے لیے، اور میرے پیغمبر کے لیے بردا ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا، سلامہ اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر آگے نام لے کے پکارا، محبت ہوتی ہے تو بندے کا نام لیا جاتا ہے، علی ابراہیم، میرے پیارے ابراہیم پر اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یعنی گلے گلزار بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو ہمارے رہنما کون ٹھہرے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے رہنما کون ٹھہرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رہنما کون ٹھہرے؟ اہل بیت۔ ہمارے رہنما کون ٹھہرے؟ صحابہ کرام۔ ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ شریعت اور کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اس لیے شورش کاشمیری تڑپا، اور شورش کاشمیری نے 3 الفاظ یہاں کہہ دیے، اس رہنما سے مانگ نہ اس رہنما سے مانگ۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں شورش کاشمیری کو جانتے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا شورش کاشمیری کون تھا۔ اس طرح اس کے کلام سے آپ پہچان لیں گے، اس رہنما سے مانگ نہ اس رہنما سے مانگ۔ اب آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اس رہنما، آج عید ہے نا، آج بھی سمجھو عید ہے، کل بھی عید ہے، تو آپ ذرا محبت سے کہیں، اس رہنما سے مانگ نہ اس رہنما سے مانگ، شورش جو مانگنا ہے وہ اپنے خدا سے مانگ۔ کبوں میں کیا درا ہے بجز کاروبار شرک، یہ بڑے بڑے کبے جبے جو لگائے ہوئے ہیں نا، شرک کا کاروبار اڈا، بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہوں میں اور لوگوں کو اپنے پاؤں میں جھکا رہے ہیں اور انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے۔ تو شورش نے بڑی اچھی بات کہہ دی، کبوں میں کیا رکھا ہے، بلکہ ایک لفظ میں زیادہ کر دوں، کبوں جبوں میں کیا درا ہے بجز کاروبار شرک۔ تفسیر اس کلام یعنی جو قرآن ہے، تفسیر اس کلام کی رب العلا سے مانگ۔ خدا کی قسم 1 کروڑ روپے کا شعر ہے، کبوں میں کیا درا ہے بجز کاروبار شرک، تفسیر اس کلام کی رب العلا سے مانگ، اس رہنما سے مانگ نہ اس رہنما سے مانگ، شورش جو مانگنا ہے وہ اپنے خدا سے مانگ۔ مانگیں گے نا یا نہیں مانگیں گے؟ زندہ ہے نا ہمارا خدا، زندہ و جاوید ذات ہے، مشکل کشا ہے ذات خداوند ذوالجلال۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں چاہتا ہوں میری موت بھی اسی عقیدے پہ آئے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ کے جواب دیں۔ مشکل کشا ہے، اور خدا کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ ہمارا یہی خدای عقیدہ ہے، ہمیں بچانا شیطان سے۔ مشکل کشا ہے ذات خداوند ذوالجلال، کیا مانگتا ہے غیر سے مشکل کشا سے مانگ۔ ماشاءاللہ سب کا یہی عقیدہ ہے۔ واجب نہیں لطیفہ فروشوں کا اتباع، یہ جو لطیفے سناتے ہیں نا، وہاں سے یہ ہوا یہاں یہ ہوا، ہوا میں باتیں کر رہے، تو شورش نے بڑی اچھی، شورش بڑا مجاہد آدمی تھا، کہتا ہے واجب نہیں لطیفہ فروشوں کا اتباع، واجب نہیں لطیفہ فروشوں کا اتباع، فہم حدیث جادہ خیر الورا سے مانگ۔ اگر حدیث سمجھنی ہے تو وہ نبی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ شورش کہتا ہے جو کچھ گزر رہی ہے دل ناصبور پر، اس کی دوا حضور کے دار الشفا سے مانگ۔ یہ شعر پھر سنیں ذرا، ایمان تازہ کریں۔ جو کچھ گزر رہی ہے دل ناصبور پر،
اس کی دوا حضور کے دار الشفا سے مانگ. خدا ہمیں پیغمبروں کی اتباع عطا فرمائے, نبی علیہ السلام کی اتباع عطا فرمائے, قرآن کی اتباع عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عید کا دن ہے, تو ذرا ٹائم, جو دور سے ساتھی آتے ہیں, ہم نے کمیٹی سے بات کی تو وہ کہتے ہیں جی دور والوں کی زیادہ عزت ہے اور ان کی بات میں زیادہ وزن ہے, وہ جو ٹائم رکھ دیں. تو ذرا ایک آواز آ جائے کہ عید کس وقت ہونی چاہیے. میں نے پچھلی عید بھی ٹائم پہ پڑھائی تھی جو آپ نے ٹائم رکھا تھا, تو ٹائم جو ہوگا پھر اس سے اوپر نہیں جائیں گے ہم. یہ دور والے ساتھیوں سے جڑی گل تسی آخسو مڑی طرفوں بھی ہوئی ہے. یہ گولیاں کون چلا دیں؟ کون سا ٹائم ہو جی؟ 8 بجے 8:30؟ وہ تو بہت لیٹ ہو جائے گی. 7 عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے نہیں 7:15 ہوگی انشاءاللہ. اذان